ایک عاشق کو یہ زیر بھی دے کہ جس کا وہ عاشق کہلاتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہو، اس کا ذکر ختم نہ ہو، پھر پہلے بہت بڑا احساس چلے گا اللہ مجھے اور آپ کو خدا نصیب۔ لیکن وہ بھائی جو اسپیکر کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ان سے گزارش کروں کیونکہ آپ لوگ کھڑے ہوں گے تو آواز دب جائے اور لوگوں تک آواز پہنچے گی نہیں، لوگ کہنے کی آواز نہیں آئے۔ شاباش شاباش۔ اور جس طرح محمد صاحب بیٹھ گئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضور کے قدموں میں بیٹھنے نصیب فرمائے اور اس شخص کو ریاض الجنہ میں بیٹھنا نصیب فرمائے، ایک سکون سے یہاں بیٹھے اور جو اطراف میرے بھائی کھڑے آپ لوگ خاموش ہو، کوئی شور نہیں۔ یہ پنڈال کے باہر لوگ کھڑے ان کو چاہیے کہ وہ شور بڑی بھی آج کی یہ محفل ماشاءاللہ سجی ہوئی ہے۔ اس محفل میں جو شرکاء موجود ہیں ان میں سے کسی ایک خوشنصیب کو بذریعہ قرآن مدینہ منورہ کا ٹکٹ پیش کیا اور یہ ٹکٹ پیش کرنے میں تعاون گزار ہے اور جو تعاون انہوں نے کیا ہے وہ ہے جناب سعد اختر صاحب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ریگل بزنس کے یہ ساتھ ساتھ ان کی طرف سے پورے محفل میں سے کسی ایک کو مدینہ منورہ کا ٹکٹ ملے گا۔ اب پتہ نہیں کس کو ملے، ہم کو نہیں ملے، انہیں تو پتا ہے، انہوں نے چن لیا، ہمیں نہیں پتا وہ بات ہے کہ قرآن اللہ۔ اور ایک اور ہے قاسم آباد بزنس فورم والے انجینئر رحمت اللہ صاحب سانڈ صاحب پریزیڈنٹ، ان کی طرف سے جتنے ناخواہ حضرات یہاں موجود ہیں ان میں سے قرآن دادی کر کے کسی ناخواہ کو بھی مدینہ شریف کا ٹکٹ تو یہ مجھے اتحاد تھا میں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کے بعد میں پھر ایک مرتبہ امام علیہ سے خواہش کروں کہ بہت سکون سے بیٹھے تاکہ پڑھنے والے کو بھی لطف آئے اور موبائل پلیز پڑھی اسٹیج پہ جو موجود ہیں تو گزارش ہے خاموشی کے ساتھ تاکہ پڑھنے والا کچھ سننے والا صلی اللہ علیہ سبحان اللہ مجھ سے سولاخ کافی ہے اشارہ تیرا یہ ہو جائے یہ ہو جائے ہوتا اس سے بھی اوپر ہوتا ہے اشارہ بولو نہیں پھر اشارہ ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاخ کو کافی ہے اشارہ تیرا اشارے سے بھی اوپر اشارے وہ ہے ارادہ سبحان اللہ تو جو چاہے ارادہ
جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھنے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دا میرا محبوب دا محبوب دا میرا محفل سجائی رکھنا آن دا ویلا ہے محفل نو سجائی رکھنا آن دا ویلا ہے دساں گل کی خزینے دی یارو دساں گل کی خزینے دساں گل کی خزینے دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے ساری دنیا کھاندی ہے خیرات تے رحمت دا مہینہ ہے سفر المظفر سفر تو مظفر ہے سفر تو مظفر ہے اس مہینے میں بڑے آراس آتے ہیں بزرگوں کے اور یہ مہینہ جب جاتا ہے تو پھر ربیع الاول آتا سفر مظفر ہے رحمت دا مہینہ ہے رحمت دا مہینہ لکھ ٹھارہ ساڑی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھار ساڑی ٹھار تے کوئی مثل نہیں ڈھونڈ دے کوئی مثل نہیں ڈھونڈ دے کوئی مثل نہیں ڈھونڈ دے چپ کر میرے علی جانیوں چپ کر چپ میرے علی جانیوں جسے اللہ کی معرفت ہو جائے وہ عارف ہو جائے وہ عارف ہو جائے وہ کہتے جسے حضور کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں لیکن تھوڑی بھی اگر کسی کو معرفت ہو جائے تھوڑی بھی تو پھر وہ کیا ہو جائے چپ ہو جائے کیا ہو جائے چپ کر میرے علی جانیوں بولن دے چپ کر میرے علی جانیوں
ایک بڑا پرانا کلام پنجابی زبان میں، بہت عرصہ ہوا آپ کے حیدرآباد میں تو پڑھا ہی نہیں. میں نے حیدرآباد میں یہ کلام میں نے بہت پڑھا ہے، تو آج دل کرتا ہے کہ وہ کلام پڑھوں. عارف کھڑی شریف رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا لکھا ہوا اپنے انداز میں. اللہ نبی دادا 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 پیدا اللہ 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 نبی دادا اللہ نبی دادا اللہ نبی دادا اللہ نبی اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا جو مالک ہر ہر دا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا جو مالک ہر ہر دا اس کا نام جتاڑن والا اس کا نام جتاڑن والا کسے میدان نہ ہردا اللہ نبی دادا 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 اللہ نبی رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ہر دم وگدا تیرا جو ایک قطرہ بخشے مینوں جو ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا اللہ نبی دادا اللہ نبی دادا اللہ نبی دادا عقل کرے تے عقل کرے مڑ تھر کمڑ اچیاں شانہ والے اچیاں شانہ والے عقل کرے تے تھر تھر کمڑ اچیاں شانہ والے ہاں ہاں اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جا سن فضل کرے تے بخشے جا سن میں ورگے مکالے اللہ نبی دادا اللہ نبی دادا ہاں اللہ نبی دادا اللہ نبی دادا مالی دا کم پانی دینو مالی دا کم پانی دینا پر مشکان لاوے پر مشکان لاوے پر مشکان لاوے مالک دا کم پل پھل لانا مالک دا کم پل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے اللہ نبی دادا اللہ نبی دادا اللہ 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 نبی دادا بے غرض عبادت ہم تو کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے ہمیں وہ مل جائے. کوئی نماز پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں پھر کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں کیوں آئی ہم تو سب کرتے ہیں ہم تو نماز ہی پڑھتے ہیں ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں کہ ہم کو تکلیف کیوں آتی ہے. وہ پیار کرتا ہے لیکن ایک بات یہ تکلیف اگر تمہیں رب سے دور کر رہی ہے نا تو پھر مسئلہ کچھ اور ہے.
پھر معاملہ کچھ اور ہے، اور تکلیف تو یہ رب سے قریب کر دے تو معاملہ کچھ اور۔ یہ بڑی عزت کی بات ہے، سبحان اللہ کو۔ ہم لوگ بس مطلب والے لوگ، وہ لوگ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ بے طلب سوالی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مالی تکم پانی دینا اور پر مشکان لاوے، مالک دا کم پھل بھل لانا لاوے یا نہ لاوے، اللہ ندی دا نام لئیے، اللہ ندی دا، ہاں اللہ ندی دا نام لئیے، اللہ ندی دا، ہاں اللہ ندی دا نام لئیے، اللہ ندی دا۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن ان لوگوں کے متعلق کیا کہتا ہے کہ جو راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، بستروں سے لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں ان لوگوں کے بستر سے جسم الگ ہو جاتا ہے۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ آدھی رات کو یہ دنیا جب خوابوں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے۔ کسی گلوکار نے پڑھ دیا ہے، اس کو پڑھ دیا گلوکار نے، بات وہ کر گیا جو کرنی والی ہی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے اوصاف ہیں جو اللہ والے ہیں۔ ہم سوتے ہیں، رات کو وہ جاگتے ہیں اور یادوں میں لگ جاتے ہیں۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے، نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجن دی، درد مندانوں یاد سجن دی، سکیان جگاوے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ جب بیلی انبیلی وی بیلی، انبیلی وی بیلی، تو بیلی تو سب جگ بیلی، انبیلی وی بیلی، انبیلی وی بیلی۔ سجنا باج محمد بخشا، سجنا باج محمد بخشا، سنجی پئی حویلی، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ راہ دے کوئی آکے میں بھی آنکھاں، راہ دے ہر کوئی آکے میں بھی آنکھاں، بن مرشد سے راہ نہیں لبنے، بن مرشد سے راہ نہیں لبنے، رن مرسی چرا دے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ بڑا اشعار ہے، لیکن میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں دوبارہ پڑھنے کے لیے۔ یہ کلام ایسا ہے کہ اگر میں اس کو چھیڑ دوں گا تو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ اسی کلام میں جائے گا، پھر آپ بولو گے آدھے گھنٹے میں ایک ہی نعت پڑھی، اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں اور اپنی حسب عادت دائمہ لازمہ متواترہ سے مجبور محبت ہو کر اعلیٰ حضرت کا کلام، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے میرا۔
تو آؤ مل کر اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پڑھتے ہیں جو نعتیہ غزل ہے، نعتیہ غزل، اور جسے سن کر اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر بلکہ شاعروں کا استاد داغ دہلوی پڑھ کر کہا تھا کہ مولوی ہو کر ایسے شعر، اعلیٰ حضرت مولوی ہو کر ایسا شعر، وقت کا اپنا بڑا شاعر بھی کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، نعتیہ غزل جو اعلیٰ حضرت نے عین مویا شریف کے سامنے پیش کی۔ ایک رات گزاری درود السلام میں اس تمنا میں کہ حضور، خواب میں تو بارہا زیارت ہوئی، اب ہندی غلام آپ کے دربار آیا ہوا اور دل میں یہ تمنا ہے کہ حضور کبھی بیداری میں بھی آپ کو دیکھیں، جاگتے ہوئے پوری رات گزار دی درود شریف کی۔ اس دن اس رات یہ سعادت حصے میں نہ تھی، لیکن ہمت نہیں آ رہی، نا امید نہیں ہوئے۔ دوسری رات پھر اعلیٰ حضرت حاضر ہو گئے اور وہاں پر اعلیٰ حضرت نے یہ نعتیہ غزل پیش کی، اور جب وہاں غزل کا اختتام ہوا تو پھر وہاں پر میرے آقا نے اپنے ہندی غلام جاگتے ہوئے بیداری اپنا دیدار عطا فرمایا۔ کیسا کلام!
طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں قدسی کام خدمت پر، لاکھوں قدسی کام خدمت پر، تو لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرد مزار اور ہر چراغے مزار پر قدسی، ہر چراغے مزار پر قدسی، ہر چراغے مزار پر قدسی، کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں، دیکھو کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں جس نے اس گلی کا گدا ہوں جس نے اس گلی کا اس گلی کا کس گلی کا کس گلی کا اس گلی گدا ہوں میں جس نے دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، دلا غافل یکدم یہ دنیا چھوڑ جاتی ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، اطلس و کم خواب بستر پہ یوں نہ جانا ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، پہنچ جاتے ہیں جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں جاتے ہیں، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی گئے، پہنچ جاتے ہیں جاتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے
عادت نے کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بس کہنا تھا، یہ کہنا تھا، پردے اڑ گئے۔ تو کیا اعلیٰ حضرت، دیکھیے بھائیو، یہ اعلیٰ حضرت کتے ہزار کرتے ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا خود کو کتے کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور یہ خود کو کتے کہتے ہیں۔ تو بھائیو علم حاصل کرو۔ عربی میں کہا جاتا ہے زید کالعسل، کیا کہا جاتا ہے؟ زید کالعسل، یعنی کہ زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے۔ زید جو ہے تو کیا اس کے یہ کہنے سے کہ زید شیر کی طرح ہے تو کیا اس کے جسم پر، اس کی کمر پر بابر کی جھالر آ جاتی؟ کیا اس کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیا اس کی دم نکل آتی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ شیر جس طرح بہادر ہے، زید شیر کی طرح بات۔ تو کوئی کہے نا خود کو سگے طیبہ، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کی دم نکل آئی، بلکہ کتے کی خصلت ہے مالک سے وفاداری۔ جس طرح کتا مالک سے وفادار ہوتا ہے، اس کو 100 جوتے مارو پھر ہڈی ڈالو، دم ہلاتا ہوا آ جائے گا، مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا کتا، اسی خصلت ہے۔ تو یوں اپنے آپ کو انہوں نے سگے طیبہ کا اعلیٰ حضرت، اور میں اس سے بھی آگے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں کروں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کئی لوگوں نے تو پتہ ہی جس میں مثالی کی بحث پڑھی نہیں، جس میں مثالی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہاں پتہ نہیں کون کون کس کس انداز سے آیا کرتا ہے بھائی۔ ہم کو نہیں پتا ماں کے اندھے کہ کون سی کتے کی بات ہوتی، لیکن اپنے آپ کو عاجزی ساری کرتے ہوئے، گراتے ہوئے، یہ ولیوں کا شیوا ہے۔ اپنے لیے کچھ بڑے الفاظ نہیں کہتے کہ میں تو اس طرح کا کتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے کتے آزاد ہیں۔ تو جو ایسا کہتا ہے نا، جو کہے جو کہے خود کو سگ اسی در کا، اس کے سگ بے شمار پھرتے ہیں، اس کے سگ بے شمار پھرتے ہیں، اس کے سگ بے شمار۔ ذوق پورا کر لیا، اب میں آتا ہوں آپ لوگوں کے ذوق کی طرف۔ مجھے پتا ہے کیونکہ میرا ذوق سے ہر ایک کو مسرت نہیں کر سکتا۔ ابھی میں آیا ہوں محفل سے، اس سے ساری محفل میں نے اعلیٰ حضرت کا ہی کلام ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ کثیر تعداد بیٹھی ہوئی ہے جو مشکل کلام کو بہت مشکل سے سمجھ پاتی ہے، تو اس لیے میں ان کی رعایت کرتے ہوئے بڑی آسان کرتا ہوں اور اپنے بچپن کے پڑھے ہوئے کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے کہ تو جہاں کے داتا ہے اور ہاتھ خالی ہے، تو جہاں کے داتا ہے اور ہاتھ خالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان
کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے سبز سبز گنبد ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجھے ہم کہیں تو مجھے چاند کی طرح ان ہم کہیں تو مجرم چاند کی طرح ہم کہیں تو مجرم ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر دیکھو چاند خود سواری ہے میرے آقا کی شان نشانی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے اور سارا جگ سوالی ہے ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے میرے پیارے آقا کی شان نشانی ہے دو جگہ کے دو جگہ ہے اور ہاتھ والی ہے ہم گناہگاروں کو وہ رب سے بخشوائیں گے بس سن کے رہو بس سن کے رہو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوائیں گے ارے ان کے رب نے قبول کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے قبول کی کوئی بات ٹالی ہے میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے تو جگہ کے تاقا ہے اور ذات خالی ہے منگتوں کو سلطان بنایا یہ اپنے بچپن کی ہے منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا منگتوں کو سلطان بنایا منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے
جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا جس پر اپنا رنگ چڑھایا فرید خواجہ بنایا فرید خواجہ بنایا میرے مدنی حیدر فرید خواجہ بنایا فرید خواجہ بنایا خواجہ بنایا خواجہ بنایا ختم رسل تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد خود کو ٹھہرے ختم رسل اور میرے غوث پیا جیلانی کو بلیوں کا سلطان بنایا بلیوں کا سلطان بنایا بلیوں کا سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے داتا فرید خواجہ بنایا میرے مدنی حقارت سے دنیا نے دیکھا منہ پھیر دیا جس کو حقارت سے دنیا دیکھا اور پھیر دیا جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا منہ پھیر دیا اس کو بھی سینے سے لگایا اس کو بھی سینے سے لگایا میرے مدنی آقا سے اس کو بھی سینے سے لگایا اس کو بھی سینے سے لگایا میرے مدنی مال و زر کی بات نہیں ہے اور یہ تو کرم کی باتیں ہیں خدا کی قسم بڑے بڑے ارب پتی دیکھے آج تک جانے کی توفیق نہیں ہوئی اور ہم نے بڑے بڑے غریب دیکھے حضور کے دربار میں موجود ہیں غلط بات نہیں کر رہا قسم سے